حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت بیان فرمائی اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس منع کردہ فعل کو انجام دیتے ہیں ان کے خلاف سخت وعید اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اور کہا کہ جو لوگ جانتے بوجھتے سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، سودی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی وہ شخص جو سودی کاروبار کو انجام دیتا ہے، سود میں لت پت رہتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، گویا ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلا اعلان جنگ کر رہا ہے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر لے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ایسے شخص کی کامیابی آخرت میں ممکن ہے. پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر تمہارے پاس ایسا شخص ہو کہ جو تنگی والا ہے تو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کی آسانی تک اس کو مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم جان لیتے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرض دینے والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب تم لوگوں کو قرض دو تو قرض کی ادائیگی کے لیے ان پر آسانی کیا کرو. یعنی جس شخص کو ہم قرض دیتے ہیں اس شخص پر قرض لینے کے لیے اس پر آسانی کیا کرو اور اس کو مشکل میں نہ ڈالو. اور اللہ نے بیان کیا کہ اگر وہ شخص قرض واپس لوٹانے کے لیے تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مالی اعتبار سے وہ شخص اتنا کمزور ہے کہ وہ قرض ادا بھی نہیں کر سکتا، لیا ہوا قرض واپس بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اس کے لیے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم جو دیا ہوا جو قرض ہے اس کو معاف کر دو، اس کے اوپر وہ قرض صدقہ کر دو. یعنی یہ ایک احسان اور لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ نرمی کا اور کرم کا سلوک اور برتاؤ کرنے کا اللہ رب العالمین یہاں پر حکم دے رہا ہے. سودی کاروبار کے خلاف اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مابین، ایمان والوں کے درمیان محبت، شفقت، نرمی کا برتاؤ کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. سود کے اندر، سودی کاروبار کے اندر محبت، شفقت، نرمی، یہ ان ناموں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. یعنی جو شخص سود پر پیسہ دیتا ہے وہ شخص اپنے مال کو، اپنے پیسے کو لینے کے لیے وہ جس کو قرضہ دیا ہے اس پر مزید سود لاتا رہتا ہے. یہ زمانے جاہلیت سے چلتا آ رہا ہے کہ آدمی جب کسی کو قرض دیتا تھا سود پر اور وہ شخص اس کو وقت پر لوٹاتا نہیں تھا تو اس کے اوپر سود کی رقم اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی. مثلا مثال کے طور پر
کسی شخص نے ایک آدمی کو 100 روپے دیے سود پر اور اس کو مہلت دی کہ 1 مہینے کے بعد تو مجھ کو 110 روپے لوٹائے گا، اور اگر 1 مہینے کے بعد تو نے مجھ کو 110 روپے نہیں لوٹائے تو اس کے بعد ہر مہینے تجھ پر مزید 5 روپے کا قرض یا 5 روپے کا سود تجھ پر بڑھتا جائے گا. یعنی 1 مہینے میں نہیں لوٹایا تو 110 روپے دینا ہے، دوسرے مہینے میں بھی نہیں لوٹایا تو 115 روپے دینا ہے، تیسرے مہینے میں نہیں لوٹایا تو 120 روپے دینا ہے. تو اس طریقے سے جو قرض لیا ہے، قرض کی رقم کے علاوہ سود کی رقم میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اضافہ ہوتا چلا جاتا. تو یہ نظام جو ہے سودی نظام، یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے اور تقریباً آج بھی سودی نظام کا یہی سسٹم دنیا کے اندر رائج ہے. جو بینکوں کا جو سسٹم ہے یا پھر جو سودی لین دین کا کام جو کرتے ہیں لوگ پرائیویٹ طریقے سے، اس کا بھی یہی بالکل طریقہ ہے کہ جب تک آدمی قرض ادا نہیں کر دیتا تو اس کے سود کی جو رقم ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ رواج یا اس ظالمانہ قانون کے خلاف اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا، اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ نرمی اور شفقت کا ایمان والوں کو حکم دیا. سود کی کاروبار کے اندر کسی بھی قسم کی نرمی یا کسی قسم کا اچھا برتاؤ نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا اور لوگوں کو، ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب تم لوگوں کو قرضہ دو تو بجائے اس کے کہ اس سے سود حاصل کرو، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا کرو. جس کو ہم قرضہ دیتے ہیں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، نرمی کا سلوک کرو، اور اس سے قرضہ واپس لینے کے لیے اس کو مہلت دیتے رہو، اس کو وقت دو، اس کو ٹائم دو. اور اگر وہ آدمی لوٹا نہیں سکتا قرض تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اس کو اس دیے ہوئے قرض کو معاف کر دو صدقے کے طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی لوگوں کو قرض دیتا ہے پھر وہ قرض کو واپس لوٹانے کے لیے اس کو مزید مہلت دیتے رہتا ہے، اور اگر وہ آدمی قرض نہیں لوٹاتا تو اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت بیان فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنت کے اندر لایا جائے گا، فرشتے اس کا استقبال کریں گے تو وہ آدمی پریشان ہوگا کہ میری ایسی کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر اتنا انعام کیا ہے. فرشتے اس کو لے کر آئیں گے، اللہ رب العالمین اس سے یہ کہے گا کہ تو دنیا کے اندر جو لوگوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو جو تو قرض دیا کرتا تھا اور قرض دے کر قرض کی ادائیگی کے لیے جو ان کو مہلت دیتا تھا، تو اس کا یہ بدلہ اللہ رب العالمین تجھ کو یہاں دے رہا ہے. اور جو لوگ قرض واپس نہیں کر سکتے تھے اس قرض کو تو معاف کر دیتا تھا دنیا کے اندر، لہٰذا آج اللہ تعالیٰ تجھ سے زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تجھ کو معاف کرے. یعنی جو دنیا کے اندر تو لوگوں کو قرض معاف کیا کرتا تھا وہ تو بندے کا معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین تو انسانوں سے، بندوں سے، مخلوقات سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. لہذا اللہ رب العالمین اس پر احسان کرے گا اور اس کی مغفرت کر دے گا، اس کو معاف فرما دے گا. تو یہ قرض دے کر قرض میں آسانی دینا، قرض لوٹانے والے کو مہلت دینا، اور اگر وہ لوٹا نہ سکے تو اس کو معاف کر دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے پاس اس آدمی کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ، اس کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے. تو یہ سودی نظام اور سودی کاروبار کے خلاف اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا. اس سے معاشرے کے اندر محبت، اخوت، بھائی چارہ اور معاشرے کے اندر امن و سکون اس سے پھیلتا ہے. اور اس کے خلاف جو سودی نظام ہے، سودی نظام کے ذریعے معاشرے کے اندر نفرت، عداوت، بغض، کینہ، کپٹ، بے روزگاری اور مختلف معاشرتی مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کا جو نظام ہے، معاشی نظام، اسلام کا یہ معاشی نظام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا سبب ہے. آج
جو ویسٹرن کنٹریز ہے، جو مغربی ممالک ہے، وہ ان چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں. جو ان کے پاس جو بینکنگ کا جو نظام رائج ہے، جس کے اندر سودی کاروبار ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے یہ تجربہ کر لیا ہے کہ جو اسلام کا جو غیر سودی نظام ہے، یہ اصل معنی میں، حقیقی معنی میں انسانوں کے لیے رحمت کا سبب ہے. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ جس کی ہر تعلیم رحمت پر مبنی ہے، اور اسلام کا یہ جو معاشی نظام ہے، یہ بھی دنیا کے اندر امن و سکون، شانتی اور رحمت کو لانے کا ایک بہترین سبب ہے. اللہ رب العالمین نے اسی بات کا اس آیت کے اندر حکم دیا. پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ تم ایسے دن سے ڈرو کہ جس میں تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر آدمی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں پر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت کریمہ بہت سارے مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں نازل ہوئی. یہ سب سے آخری آیت ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے آخری آیت، سب سے آخری وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، وہ یہ تھی کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ تم ایسے دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو قیامت کی ہولناکی سے ڈرنے، قیامت کی ہولناکی سے خوف کھانے کا حکم دیا، اور قیامت کے لیے انسان کو تیاری کرنے کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دے دیا، اور فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں انسان اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور جب انسان اپنے رب کے پاس لوٹائے جائیں گے تو پھر انسانوں کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. چاہے انسان اچھائی کیا ہوا ہوگا، اس اچھائی کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا، اور جو برائی انسان دنیا کے اندر کر گیا، اس برائی کا بھی اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی بھی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی رتی برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اجر، اس کا بدلہ اس کو عطا کرے گا. اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی غلط کام یا گناہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندے سے حساب و کتاب اس دن لے گا. تو لہٰذا ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کے لین دین کو حرام قرار دیا، اور جب کسی معاشرے کے اندر سود حرام ہو جائے، شریعت کے اس قانون کو نافذ کر دے، تو انسان کی معاشرے کے اندر ضرورت ہوتی ہے کہ ہر انسان کو، ہر معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی کے اندر پیسوں کی، روپیوں کی ضرورت ضرور پڑتی ہے. یعنی ہر آدمی جو محتاج ہے وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کرتا. اپنے عزت نفس کے لیے، اپنے ایمان کے لیے آدمی صدقہ اور خیرات قبول نہیں کرتا. اور ایسے معاشرے کے اندر قرض کی انسان کو بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے. قرض لینا، قرض دینا اور قرض کے معاملات کرنا، اس کی ہر معاشرے کے اندر انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے اگلی آیت جو ہے قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی ترین بڑی آیت ہے، جس کو آیت دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی قرض کی آیت. الدین کا مطلب ہے قرض. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کے اندر قرض کے لینے کے، قرض کے دینے کے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، اور کہا کہ جس معاشرے کے اندر لوگ صدقات اور خیرات قبول نہ کریں اپنی عزت نفس کی خاطر، وہ لوگ قرض لے سکتے ہیں اور ان کو قرض دیا جا سکتا ہے، اور اس کے کیا آداب ہے اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بیان فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد